آثار نمودار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ابھی تک، مجھے یاد ہے ہمارے کچھ دوست جب ہم تعلیم سے فارغ ہو گئے تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار کاروبار کرتے ہیں، تو سب اس نتیجے پہ پہنچے، تھوڑی بہت زمینیں تھی، کہتے لائف اسٹاک کا کاروبار کریں گے۔ تو میں نے دوستوں کو کہا یار سوچ ابھی تک وہی ہے، نومیڈک ہے، دنیا 21ویں صدی تک پہنچ گیا ہے، اور آج بھی کسی پڑھے لکھے شخص کو چوائس دو گے تو وہ کہے گا میں بکریاں پالوں گا۔ تو میں سمجھتا نہیں مولوی صاحب آپ نے جو 21ویں صدی، بلکہ یہ تو ہمارے یہاں تو 19ویں 20ویں صدی میں انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تھا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، بلوچستان میں انڈسٹریلائزیشن کو ڈسکریج کیا گیا۔ مجھے یاد ہے جب ملک بنا تو ہمارے جتنے بڑے بڑے ابھی آئیکون ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ایک دفعہ ان کو ریاست نے لون دی کہ آپ انڈسٹریز لگا دیں، پھر ان کو لون دی کہ انڈسٹریز چلائیں، پھر ایک اسٹیج پہ آیا کہ کہتے آپ کے سب کے لون معاف ہیں۔ تو میں نے بہت کوشش کی اسٹیٹ بینک کو کنونس کرنے کی کہ یار ہمارے لوگ کاروباری لوگ ہیں، آپ صرف ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ چمن اور تربت والے کوئی اور کام نہیں جانتے ہیں ماں سوائے یہ چمن میں جانا، ادھر سے سامان لانا، تربت سے ڈیزل لانا۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ میں نے خود، ہمارا انڈسٹریلائزیشن انڈسٹریز ایریا مکمل ہے، پانی ہے، بجلی ہے، باؤنڈری وال ہے، ہر چیز ہے، لیکن ابھی تک الاٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ چمبر کی طرف سے آغا والوں نے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں فروٹ بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے، اور شاید وہ جو بلوچستان کا جو فروٹ ہے وہ اتنا ٹیسٹی ہے شاید کہیں اور کا ہے، لیکن ہمارے زمیندار جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، چاہے ساؤتھ کے ہوں یا نارتھ کے ہوں۔ تو مولانا صاحب میں زیادہ بات نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اور اب لگتا ہے کہ جب علماء کرام نے انڈسٹریلائزیشن شروع کی ہے تو بلوچستان کا قسمت جاگے گا۔ آپ کی مہربانی۔